آبنائے ہرمز پہلے کھلے گا یونیورسٹی روڈ کراچی کا. پاکستان اس مقام پہ کیسے آ گیا؟ یہ معاہدہ ایک تو اٹ سیلف اس کی کتنی قیمت ہے پاکستان کے لیے؟ حالانکہ میرے نزدیک آج کے دور میں ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ آپ بیمار، لاغر، جاہل بچوں کی فوج پیدا کریں. اگر ایک صوبہ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس وفاق میں گورنمنٹ ہے، پنجاب آپ کے پاس ہے، وہاں اگر جو آپ چاہ رہے ہیں لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو باقی صوبے اس کو مجبوراً فالو کریں گے. میں اکثر کراچی جاتا ہوں تو وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم پاکستان کا حصہ نہیں. وزیر زراعت پاکستان کے میرے کو نہیں پتا، ہماری اکانومی انحصار کرتی ہے، اس کے وزیر کا بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا، اس کو ہم کیوں یوٹیلائز نہیں کرتے؟ وہاں سے اگر ہم سیاسی پوسٹیں کریں گے یا وہاں کے مقامی قوانین کے خلاف پوسٹیں کریں گے تو پھر یقیناً اس پر کارروائی کریں گے. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ منصوبہ بندی کی وزارت ہے آپ کے پاس، کیا فنکشن ہے اس وزارت کا؟ وہ مجھے بات یاد آ جاتی ہے عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے صرف نماز روزے کا حساب نہیں لینا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پوچھنا ہے نا کہ جب دوسری قومیں F-16 بنا رہی تھیں تو تم کیوں نہیں بنا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. JDR پوڈ کاسٹ کی ایک اور نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں. خوش قسمتی ہے ہماری کہ ان حالات میں ہمیں جو شخصیت ہمارے ساتھ آج اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں ان کا تعارف میں بلا تاخیر کرواؤں گا. منسٹر ہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے جناب حسن اقبال صاحب، پروفیسر حسن اقبال صاحب. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سچویشن کیا چل رہی ہے، پاکستان کا کتنا کلیدی رول ہے، موجودہ جو حالات ہیں، ایران امریکہ اسرائیل جنگ ہوئی، اس کے بعد مذاکرات کا دور ہوا، دین معاشی طور پر پاکستان کے اوپر اس کے بہرحال اثرات آئے، عوام کے اوپر ایونچولی اس کے اثرات آئے، اور آگے مذاکرات کے بعد اب آگے کے جو حالات ہیں ان پر ہمیں رہنمائی لینی ہے. مذاکرات کے درمیان کیا کچھ ہوتا رہا، ظاہر ہے ایک بہت ذمہ دار شخصیت کے پاس ہم موجود ہیں، انہی سے جانیں گے، اس حوالے سے کچھ رہنمائی بھی حاصل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. JDR کے آڈینس کے لیے، کیونکہ ان حالات میں تجزیے تو بہت ہو رہے ہیں، تبصرے بھی بہت ہو رہے ہیں، بٹ ایک ریلیونٹ چونکہ آپ حکومت میں ہیں، بڑی اہم وزارت ہے آپ کے پاس، تو ہم نے چاہا آپ سے رہنمائی لیں ان حالات میں. سر مجھے آپ کی وزارت کے حوالے سے بھی ایک سوال کرنا ہے، لیکن چونکہ اس وقت جو سب سے زیادہ لوگوں کو جاننا ہے، جو بات جاننی ہے کہ پاکستان اس مقام پہ کیسے آ گیا الحمدللہ کہ اس نے اتنی بڑی جنگ جو آگے چل کے ایک تیسری عالمی جنگ میں بدلنے والی تھی، اور جو ڈیڈ لائنز تھیں ان میں کوئی 1-2 گھنٹے باقی تھے جب پاکستان نے ماشاءاللہ مداخلت کی، دین وہ جنگ نہ صرف روکی بلکہ تقریباً نصف صدی سے جو لوگ آپس میں نہیں بیٹھے تھے ان کو مذاکرات کے ٹیبل پہ اپنے دارالحکومت میں لا کے بٹھا دیا. سر تو سر کیسے ہوا یہ، تھوڑا سا سوال. بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کوششوں میں وہ برکت ڈالی کہ جس سے پاکستان نے ایک ایسا عمل کیا کہ جس سے آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک پاکستان سب کی توجہ کا مرکز بن گیا. اور جیسے آپ نے ابھی کہا کہ یہ ایک ایسا تنازع تھا کہ جس میں اگرچہ یہ تیسری جنگ عظیم بنتی یا نہیں بنتی، لیکن یہ ایک معاشی طور پہ جنگ عظیم بن چکی تھی، چونکہ اس سے 193 ممالک کی معیشتیں براہ راست متاثر ہو چکی تھیں. چونکہ جو آبنائے ہرمز سے تیل گزرتا ہے، اگرچہ وہ 20% ہے دنیا کی سپلائی کا، لیکن اس سے بہت سارے جو ایشیا کے ممالک ہیں وہ براہ راست متاثر ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ جو اس خلیج کے اندر پیٹرو کیمیکل انڈسٹری ہے، اس کی سپلائی چینز ہیں جو مختلف مصنوعات بناتی ہیں، فرٹیلائزر کی فیکٹریز ہیں جو زراعت کے لیے، فوڈ سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح کئی اور ایسے کیمیکلز یہاں سے پروڈیوس ہوتے ہیں جو مختلف صنعتوں کے اندر پوری دنیا کی انڈسٹری کو بنیادی را مٹیریل کے طور پہ درکار ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑی ڈسرپشن تھی کہ جس سے خدشہ تھا اگر یہ طول پکڑتی صورتحال تو اس سے دنیا ایک بہت بڑے معاشی جھٹکے سے اور ریسیشن کی طرف جا سکتی تھی. اور خاص طور پہ ہمارے جیسے ممالک، اس میں اگر تیل کی قیمت $200 فی بیرل چلی جاتی تو لوگوں کا تیل نکل جانا تھا. اور خاص طور پہ یہ پورے جو ترقی پذیر ممالک ہیں جنہیں گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں، ہمارا جنوبی ایشیا ہے اور دیگر افریقہ کے ممالک ہیں، ایشیا کے بہت سارے ممالک ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ قیادت کی نیک نیتی کا
اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ سول اور عسکری قیادت کی جو مکمل یکسوئی تھی، ایک ٹیم ورک تھا، اس نے بہت فرق ڈالا. اور پھر اس حکومت نے، جب ہم حکومت میں آئے تو پاکستان تقریباً تنہا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جتنے دوست ملک ہیں، چاہے سعودی عرب ہے، چاہے چین ہے، چاہے کوئی بھی ہے، سب کے ساتھ پچھلی حکومت نے کیا نوعیت کی تھی. امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ڈرامہ بنا دیا، سازش بنا دیا، اور وہ بھی ایک نیا کہانی بنا دی. تو پاکستان کے ساتھ کسی کے بھی ایسے تعلقات نہیں تھے کہ جو قابل اعتماد تھے. اور میں اس بات کا یقیناً کریڈٹ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو دوں گا کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کو دوبارہ عالمی برادری کے اندر ایک ایسا مقام دلوایا کہ جہاں پر ہمیں ایک عزت احترام ہماری بحال ہوئی. اور اسی کے نتیجے میں ہم نے ایک بہت اصولی موقف اختیار کیا. یہ جو تنازع تھا، آپ دیکھیے کہ پاکستان ان پہلے ممالک میں تھا جب اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا تو ہم نے نہ صرف اس کی دو ٹوک مذمت کی، بلکہ پاکستان نے سلامتی کونسل کے اندر ایران کا مقدمہ بھی لڑا اور اس کے اوپر اپنا جو ایک اصولی موقف دیا. جبکہ ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے اس کی زبان کو تالے لگ گئے اور وہ چند روز پہلے بھارت کے وزیر اعظم اسرائیل کا دورہ کر کے آئے، اور اس کے بعد خود اب ان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے اور اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ایران میں کہ جہاں اسرائیل نے تمام عالمی قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حملہ کیا اور بھارت کے زبان کو تالے لگے رہے. تو پاکستان نے ایک بڑا دو ٹوک اصولی موقف اختیار کیا. اچھا، اسی طرح جب ایران کی طرف سے خلیجی ممالک پہ حملہ ہوا تو اس پر بھی پاکستان نے ایک اصولی موقف اختیار کیا اور کہا کہ ایسا کرنے سے گریز کرنا چاہیے، ورگرنہ مسلمان ممالک کے درمیان کشیدگی میں اگر اضافہ ہوا تو اسرائیل کا کھیل تو بہت آسان ہو جائے گا کہ مسلمانوں کی ریفائنریاں تباہ کریں، مسلمانوں کی انڈسٹری تباہ کریں، اور دیکھتے دیکھتے ہی وہی دولت جو ہماری اس خطے کے اندر مسلمان ممالک کی ایک طاقت ہے وہ آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو جائے گی اور سب کا نقصان ہوگا. تو اس پر بھی ہم نے ایک بہت مثبت کردار ادا کیا، ایران کی قیادت کے ساتھ بھی مل کر، خلیجی ممالک کے ساتھ بھی مل کر، اور اسی طرح امریکہ کے ساتھ بھی جو ہمارے تعلقات ہیں ہم نے بڑے اصولی طور پر، آپ کو معلوم ہے جب مارکہ حق کے بعد پاکستان کو ایک نئی پہچان ملی تو امریکہ کے صدر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم کے لیے بہت اچھے کلمات کہے. تو پاکستان نے یہ جو ایک خیر سگالی پیدا کی، پھر ہمارے ایران کے ساتھ ہمسائیگی کا بھی تعلق ہے، ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں، ایک دفاعی معاہدہ ہے، دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ بہت برادرانہ تعلقات ہیں. تو ان سب چیزوں نے پاکستان کو ایک بڑی یونیک پوزیشن میں کھڑا کیا اور پھر تمام فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ پاکستان کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ ثالثی کرے. اور آپ دیکھیے کہ جب وزیر اعظم پاکستان نے ٹویٹ کی کہ 15 روز کی میں اپیل کرتا ہوں سیز فائر کی، کہ لوگ دونوں ممالک جو ہیں وہ سیز فائر کر کے بات چیت کے لیے اسلام آباد آئیں، تو ان کی ایک ٹویٹ سے دنیا میں جو سٹاک مارکیٹ میں تیزی آئی، تقریباً $3 ٹریلین سے زیادہ اس سے دنیا کی دولت میں اضافہ ہو گیا. تو یہ بھی ایک اللہ کی شان ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی ٹویٹ سے دنیا کی کیپٹل مارکیٹس میں $3.5 ٹریلین کی ویلتھ کریشن ہو جائے. تو یہ ایک کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہ شہباز سپیڈ والی جو بات ہوتی ہے وہ نظر آ رہی تھی اس ٹائم. تو یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا موقع ملا اور دونوں فریقین جو ہیں وہ 50 سال میں پہلی دفعہ بیٹھے، انہیں بات چیت کا موقع ملا. اور جب اتنا بڑا تنازع ہو، اگر آپ تاریخ میں کوئی بھی تنازع دیکھ لیں تو 2 دنوں میں تو کوئی بھی تنازع حل نہیں ہوتا، لیکن ایک بہت اچھا آغاز ہوا ہے کہ وہ مل کر بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو انہوں نے سمجھا ہے. اور جب وہ رخصت ہوئے ہیں تو کسی نے بھی ڈیڈ لاک کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ ہم کافی حد تک ایک بات چیت کے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن کچھ ایشوز کے اوپر
ہم اختلاف رکھتے ہیں اور بات چیت کے لیے بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان ایک مسلسل انگیجمنٹ کر رہا ہے کہ ہم موقع دیں فریقین کو کہ وہ مزید سوچ بچار کریں. اس دوران سیز فائر برقرار رہے اور اگر ممکن ہو تو اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ بھی کر دیا جائے تاکہ اس مسئلے کا کوئی ایک دائمی حل نکلے. اس کا سب کے لیے فائدہ ہے. امریکہ بھی ونر ہوگا, ایران بھی ونر ہوگا, یہ خطہ بھی ونر ہوگا. لیکن اگر یہ مسئلہ بگڑتا ہے اور جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو اس کے شعلے صرف ایران کو یا خلیجی ممالک کو نہیں متاثر کریں گے, اس سے پوری عالمی معیشت تباہ ہوگی, ریسیشن ہوگا, سلو ڈاؤن ہوگا, کروڑوں لوگ غربت سے نیچے چلے جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی تباہی کا ذریعہ بن سکتی ہے جنگ, چونکہ اب دنیا بڑی جڑ چکی ہے. اب آپ کو دیکھا کہ جب یوکرین کی جنگ شروع ہوئی اس نے بھی اسی طرح دنیا میں ڈسرپشن ابتدا میں پیدا کی, جس سے کموڈیٹیز کا سپر سائیکل آیا, قیمتیں بہت اوپر چلی گئیں اور اس سے بہت سے ممالک جو ہیں ان کی اکانومیز تقریباً بیٹھ گئی تھیں. تو ہم امید کرتے ہیں, ہماری پوری نیک نیتی سے حکومت کی, وزیر اعظم کی, فیلڈ مارشل صاحب کی کوشش ہے کہ ہم ایک حل تلاش کرنے میں پاکستان کا جو کردار ہے اس کو قائم رکھیں اور کسی نہ کسی تنازع کو کسی صورت میں حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی. یس. اچھا سر, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کسی فریق نے بھی یہ نہیں کہا کہ ڈیڈ لاک ہے, یا ایون آج صبح جب ہم یہ انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں عباس عراقچی صاحب نے جو ٹویٹ کیا بڑا, یعنی انہوں نے کہا کہ ہم بس انچیز کے فاصلے پر تھے. اب یہ جو 47 سال کا گیپ انچیز میں اگر آ گیا تو کتنی بڑی کامیابی ہے. بہت بڑی کامیابی. بس ایک غلطی سر آپ سے ہوئی ہے, آپ نے جھنڈے استری نہیں کیے تھے. اچھا سر, ایک اور چیز آج بڑی انٹرسٹنگ ہوئی, اور یہ جو آپ نے جس بیلنس کا ذکر کیا سفارتی طور پر کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مینٹین رکھا, سعودی عرب کے ساتھ ڈس بیلنس نہیں ہونے دیا, ایران کے اندر اپنی محبت میں مسلسل اضافہ کیا پاکستان نے الحمدللہ. آج ایرانی وفد جب کل یہاں سے گیا تو آج یہ خبر آئی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ میں رابطہ ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں سر یہ بھی پاکستان کی وجہ سے الحمدللہ, کہ باوجود اس کے کہ حالانکہ اٹیک بھی ہوئے, سب کچھ ہوا, تو یہ سر یہ جو بیلنس پاکستان نے قائم رکھا ہے اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گے, اور یہ اس کے پیچھے کتنی کوششیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیلنس ہے اس کا کریڈٹ بلا شبہ دو ہی شخصیات کو جاتا ہے, وزیر اعظم شہباز شریف کو اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو. ان دونوں نے ایز اے ٹیم بہت اچھا کام کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی ان کی معاونت کی. تو یہ ایک ٹیم ورک ہے جس میں میرے خیال میں کہ پاکستان کو یہ بہتر نتائج مل رہے ہیں. اور ایک اصولی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ آنیسٹ بروکر ہوں اور آپ دیانتداری کے ساتھ کوشش کریں, دیکھیے اس کے اندر ایک سبق بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب بھی مسلسل اس کام کے پیچھے لگے رہے, اور پرائم منسٹر بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی بڑی نا امیدی بھی لگتی تھی لیکن انہوں نے چھوڑی نہیں کوشش. اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ چاہے کتنی ہاسٹیلٹی ہو, کتنا بھی تناؤ ہو, آپ اب بھی سفارتکاری کے ذریعے جو فریقین ہیں ان کو میدان جنگ سے نکال کر مذاکرات کی میز پر بٹھا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی سر. اچھا سر, اگلا سوال میرا ایک مختصر سا, میں اس کو جواب آپ کا کامنٹ لوں گا دین آگے بڑھیں گے. یہ جو ٹویٹ وزیر اعظم نے کی جسے اسٹاک مارکیٹ سیلنگ آپ نے ذکر کیا, اور یہ بالکل ریالٹی ہے, بٹ ایک کنٹروورسی اس وقت آ گئی کہ ڈرافٹ ہوا اور فلاں اور وہ والی چیز, اس کو ٹیکنیکل بنیاد میں دیکھیے. یہ تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک سیاسی جماعت ہے, اس سیاسی جماعت کے ٹویٹس میں اور ہمارے ہمسایہ ملک کے ٹویٹس میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا کہ وہ ہر چیز کو کنٹروورشل. دیکھیں کسی, اب میرا آفس ہے, میری منسٹری ہے, اب پرائم منسٹر کے پاس یا منسٹر کے پاس اتنا ٹائم اکثر نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ٹویٹیں بیٹھ کے خود لکھیں, اور اس کو جو اس کا سوشل میڈیا سیل ہے وہ ہی ڈرافٹ تیار کرتا ہے اور اس کو پٹ اپ کرتا ہے کہ جی یہ ہمارا خیال ہے اس تک موضوع پر. اب امریکہ کا صدر آپ کا خیال ہے ساری ٹویٹیں, اگرچہ صدر ٹرمپ کافی خود کرتے ہیں, لیکن عام طور پہ جو سربراہان مملکت ہیں ان کے پاس اتنا فری ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ساری ٹویٹس خود کریں. ان کو ان کی دفتر, ان کی وزارت خارجہ کو یہ
اگر انٹرنیشنل کوئی معاملہ ہے تو وزارت خارجہ کی طرف سے آپ کو ڈرافٹ آئے گا. اگر کوئی داخلہ کا معاملہ ہے تو ہو سکتا ہے منسٹری آف انٹیریئر آپ کو ڈرافٹ بھیجے کہ جی ہم سمجھتے ہیں پرائم منسٹر کو اس صورت پہ یہ ڈرافٹ ہے, اس پہ ٹویٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی زراعت سے متعلق موضوع ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ڈرافٹ فوڈ سیکورٹی منسٹری آپ کو بھیج رہی ہو. تو اس پہ جو بھی ڈرافٹ انہیں آیا اس کو جو میرا خیال ہے جو سٹاف وہاں پہ پوسٹ کرتا ہے اس نے فوراً جلد بازی میں ڈال دیا. اب یہ کہہ دینا جی امریکہ سے ڈکٹیشن آئی, فلانی جگہ سے ڈکٹیشن آئی, ایسا نہیں ہوتا. ہر دفتر میں ہر جگہ میڈیا سیل ہوتے ہیں اور جو بھی وہاں کا منسٹر ہوتا ہے, پرائم منسٹر ہوتا ہے, ہیڈ آف آرگنائزیشن ہوتی ہے یا ہوتا ہے, تو ان کو ان کا دفتر ہی ڈرافٹ بنا کے دیتا ہے. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. اور اگر امریکہ کی طرف سے ڈرافٹ آ رہا تھا تو ایران کیوں مان کے آگے ان کو مسئلہ نہیں ہے سر. سر ایک امپورٹنٹ سوال ہے, یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں, اب خاص طور پہ ہمارا جو ریمیٹنسز کا ایک مسئلہ ہے, ہمارا بہت بڑا جو ایک چنک ہے نوجوانوں کا وہ یہاں پہ, یا مختلف ایج گروپس کے لوگ وہ یہاں پہ روزگار ان کا وابستہ ہے. بیچ میں کچھ ایسی خبریں آئیں کہ وہ سعودیہ کے اندر سے جو ہے نا وہ کر لیا ہے, ان کے اکاؤنٹس حکومت نے اپنی تحویل میں, وہ چیزیں چلتی رہیں. لیکن لارجلی ہم دیکھیں اس جنگ کے اثرات کے طور پر میں پوچھ رہا ہوں کہ دبئی سے کچھ اچھی خبریں اب نہیں آ رہی ہیں, متحدہ عرب امارات سے, تو لارجلی اس جنگ کے نتیجے میں وہ جو ریمیٹنسز جو تقریباً 38 سے 40 ارب ہمارا ملک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اینولی, یہ کس طرف جائیں گی سر؟ یہ ان ریاستوں کی صورتحال کیا ہوگی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری تقریباً 55% ریمیٹنسز جو ہیں وہ خلیجی ممالک سے آتی ہیں, اور اس بحران میں اگر اس نے طول پکڑا تو یقیناً اس سے متاثر ہوں گی. لیکن اگر کوئی شارٹ ٹرم ہوا تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, کووڈ میں بھی دیکھا, یا اس سے کوئی متاثر نہیں ہوئی, چونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہماری جو ہے ان ممالک میں اسینشل سروسز سے وابستہ ہے, کہ یہ وہ سروسز ہیں جو ہر قیمت پہ وہاں چاہیے ہوتی ہیں یا درکار ہوتی ہیں, اور یہ آخر میں آئیں گی کہ جو نکالے جائیں گے یا نکلیں گی. تو اس لیے ریلیٹیولی اگرچہ اگر یہ جنگ طول پکڑی تو کچھ فرق پڑے گا, لیکن امید ہے کہ زیادہ فرق نہیں پڑے گا. پھر دیگر جو ممالک ہیں, یورپ میں ہے, امریکہ ہے, اور دیگر علاقوں سے بھی ریمیٹنسز آتی ہیں. میں یہ بات ضرور کہوں گا, دیکھیے ہمارے جو لوگ بیرون ملک جاتے ہیں نا, ہم بنیادی طور پہ ایک ملک کے اندر تو ہر کسی کو سیاست کا شوق ہے, اور ہم کوئی اوور پولیٹیسائز نیشن ہے, لیکن ہر ملک کا ایک اپنا قاعدہ قانون ہے, اور جس ملک میں ہم جاتے ہیں ہمیں اس ملک کے قاعدے اور قانون کے مطابق وہاں پر رہنا چاہیے. اور وہاں سے اگر ہم سیاسی پوسٹیں کریں گے یا وہاں کے مقامی قوانین کے خلاف پوسٹیں کریں گے تو پھر یقیناً وہ لوگ اس پر کارروائی کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جب ہم پاکستان سے باہر جائیں تو جس ملک کے اندر جائیں اس ملک کے قوانین کا پورا احترام کریں, تاکہ اس سے پھر ہماری انفرادی طور پہ بھی اور قومی سطح پر بھی ایک عزت میں فرق نہیں آتا. بالکل. سر پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے میں کچھ بات ضرور کرنا چاہوں گا آپ سے. ابھی پاکستان سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہے, اس پوری صورتحال میں بڑی دانش مندی سے حکومت پاکستان نے, فیلڈ مارشل صاحب نے بڑا بچا کے اس سلسلے کو یہاں تک الحمدللہ لے کر آئے ہیں. لیکن ایونچولی یہ معاہدہ ایک تو اٹ سیلف اس کی کتنی قیمت ہے پاکستان کے لیے, کتنی پاکستان اس کو اپنے لیے ایک اس کی ورتھ سمجھتا ہے, اس پر تھوڑا سا کامنٹ کیجیے گا. اور پھر اگر سعودی عرب کو مستقبل میں خدا نخواستہ کوئی خطرہ ہوتا ہے, اور جیسا کہ یہ ایک سائن بھی ہے, جس دن مذاکرات شروع ہوئے اسی دن ایک خبر آئی سعودی وزارت دفاع کی کہ پاکستان ایئر فورس کا ایک جو ہے کرو وہاں پہ پہنچا ہے, کچھ جنگی جہاز بھی وہاں پہ بھیجے گئے ہیں. تو عملی طور پر بھی ہم نے اپنی فوج ڈپلوائے کی ہے ایک طرح سے. تو ایک تو اس معاہدے کے حوالے سے کامنٹ کیجیے گا, کتنا امپورٹنٹ ہے, کتنا تاریخی ہے, کتنی اہمیت کا حامل ہے. دین اس کے بعد پھر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر خطرہ ہوتا ہے آگے چل کے سعودی عرب کو, کوئی اس کے دفاع کو, تو پاکستان کیا رول پلے کرے گا؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر پاکستانی کے لیے یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم حرمین شریفین کی حفاظت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اور یہ پاکستان کی مسلح افواج کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ ہم حرمین شریفین کے محافظین میں شامل ہیں.
اور ہماری ڈپلائمنٹ کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہاں پر جو سرزمین ہے، جو مسلمانوں کی مقدس ترین سرزمین ہے، وہاں پر کوئی دشمن میلی نگاہ نہ ڈال سکے اور اس کے تحفظ کو ہم محفوظ رکھیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں. تو یہ پاکستان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم محافظین حرمین شریفین میں شمار ہوتے ہیں، اور ہمارا بھی حصہ ہے وہاں حفاظت میں اور دفاع میں. اور پھر سعودی عرب ہمارا ایک برادر ملک ہے، ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے. جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، پوری دنیا نے ہم پر پابندیاں لگا دی تھیں، اور اگر اس وقت سعودی عرب پاکستان کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا تو ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں. اور اس کے بعد بھی ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے فوری طور پہ پاکستان کے لیے ڈپازٹ رقم دی تاکہ پاکستان کسی قسم کی مالی پریشانی کا سامنا اسے نہ کرنا پڑے. تو پاکستان اور سعودی عرب کے میں سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے سے تعلقات مزید گہرے ہوئے ہیں، مضبوط ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تعاون ہے صرف دفاعی شعبے میں نہیں رہے گا، بلکہ یہ اقتصادی تعاون میں بھی تبدیل ہوگا، جس سے ہمارے لوگوں کے لیے مزید مواقع پیدا ہوں گے، اور ملک کی معیشت میں ہم سرمایہ کاری متوجہ کر سکیں گے سعودی عرب سے، اور اس سے ملک کے اندر بھی ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اپنی انڈسٹری کو، اپنی ایگریکلچر کو ماڈرنائز کر سکیں. اچھا سر، اب آپ کی وزارت کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، منصوبہ بندی کی وزارت ہے آپ کے پاس، کیا فنکشن ہے اس وزارت کا؟ ہمارے ہاں چونکہ یہ وزارت تھوڑا ہاٹ ایشوز میں نہیں رہتی ہے، خبروں میں نہیں رہتی ہے زیادہ، بٹ اگر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو عنوان ہے یہ دیکھیں تو بہت بڑا عنوان ہے اٹ سیلف، ہے نا؟ تو اس کے فنکشنز کے دیکھیے، جو وزارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، اس کے دو کام ہیں. جی، پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ ملک کی ترقی کے منصوبے تیار کرتی ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ یہ جو سالانہ ترقیاتی بجٹ ہے وہ تیار کرتی ہے. اور چونکہ یہ ملک کی لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ کا منصوبہ بھی بناتی ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو سالانہ ترقیاتی بجٹ ہے اس کو استعمال اس طرح کیا جائے کہ وہ ہمیں اپنے لانگ ٹرم اہداف، جو ترقیاتی ایجنڈا ہے، اسے حاصل کرنے میں مدد ہے. اس منسٹری سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے، میں چوتھی دفعہ یہاں پر آیا ہوں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اگر آپ پاکستان کو دیگر ممالک سے دیکھیں جو ہم سے آگے نکل گئے یا جنہوں نے گزشتہ 40-50 سالوں میں ترقی کی ہے، تو 4 چیزیں بنیادی طور پہ ان کے کامیابی کے آپ کہہ لیجئے بنیادی فیکٹر تھے. جس طرح ایک گندم کا بیج آپ لیں جو 100 من ایکڑ پیداوار دینے والا بیج ہو، جی، لیکن اگر آپ اس بیج سے 100 من ایکڑ پیداوار لینا چاہتے ہیں تو وہ بیج بذات خود ضمانت نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو موسم ٹھیک چاہیے، اس کے لیے آپ کو زمین کی تیاری چاہیے، اس کے لیے آپ کو زمین میں نمی چاہیے، اور سب سے ضروری بات یہ کہ بجائی کرنے کے بعد زمین میں اس بیج کو بیجنے کے بعد پھر مٹی کو امن اور استحکام دینا ضروری ہے. اگر آپ اس بیج کو لگانے کے بعد اس مٹی میں حالی چلائی جائیں گے تو وہ بیج تو قیامت تک نہیں ہوئے گا. اور پھر آپ کہیں جی یہ کیا بیج ہے، یہ 100 من ایکڑ کا کہتے تھے، یہ تو اس نے دانہ بھی نہیں نکالا. تو لہٰذا جو ڈیولپمنٹ پلان ہے اس کی مثال بھی ایک بیج کی طرح ہوتی ہے کہ آپ ایک بہترین پلان تیار کر سکتے ہیں، اور اس کو جب آپ بیجتے ہیں اور اس کو اگر آپ مطلوبہ ماحول فراہم نہ کریں اور آپ اسے مطلوبہ تسلسل پالیسیز کا فراہم نہ کریں تو وہ کبھی بارآور نہیں ہو سکتا. ہم نے ویژن 2010 بنایا 98 میں، 2 سال بعد مارشل لا لگا، اس نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. پھر اسی طرح 2013-14 میں ہم نے ویژن 2025 بنایا، اور بڑی کامیابی سے ہم نے اس کے پہلے 5 سال مکمل کیے. ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، سی پیک جیسا منصوبہ، اس میں $25 ارب سے زیادہ پاکستان میں سرمایہ کاری لائے، جو ایک ریکارڈ تھا. ہمارے ملک کے اندر نئے کارخانے لگے، بجلی کے نئے انفراسٹرکچر کے منصوبے بنے. لیکن 2018 میں ایک مصنوعی تبدیلی کے ذریعے ایک ایسی حکومت ہم پر مسلط کر دی گئی جو بالکل اناڑی تھی، نا تجربہ کار تھی. انہوں نے
بالکل یو ٹرن لے لیا اور ان تمام پالیسیز کو خیر بات کہہ دیا، اور سمجھیں کہ پھر اس کھیت میں جہاں وہ بیج اگ رہے تھے پھر ہل چلا دیا، پھر ملیا میٹ ہو گئی ساری محنت۔ اب پھر ہم نے جب حکومت میں آئے تو دوبارہ اڑان پاکستان کے امبریلا کے نیچے یا اس کے ایک چھتری کے نیچے ایک منصوبہ بنایا، یہ دیکھ کر کہ اگر پاکستان نے دیر پائیدار ترقی کرنی ہے تو اس کی کیا بنیاد ہونی چاہیے، اور ہم نے 5 بنیادی ستون اس میں ڈیفائن کیے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ پاکستان کی جو بنیادی ایک معاشی کمزوری ہے وہ ہے کہ ہم ایکسپورٹس کے ذریعے ترقی نہیں کرتے اور اس شعبے میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں کہ آپ دیکھیے 90 لاکھ پاکستانی بیرون ملک ہیں، وہ 90 لاکھ پاکستانی تقریباً 40 کروڑ ڈالر کا سرمایہ پاکستان بھیجتے ہیں، اور پاکستان میں مقیم جو 24 کروڑ عوام ہیں وہ بھی سالانہ 40 ارب ڈالر کی برآمدات کرتی ہیں۔ یہ کتنا بڑا تعداد ہے، بالکل، کہ 90 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ملک کے لیے 40 ارب ڈالر پیدا کر رہے ہیں، اور یہاں 24 کروڑ عوام ہیں اور وہ بھی صرف 40 ارب ڈالر کی برآمدات پیدا کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اس حساب سے 400 ارب ڈالر کی برآمدات کر رہے ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ ایک پاکستان کا سب سے بنیادی جو نقص ہے کہ ہم جو ہماری صلاحیت ہے پیدا کرنے کی وہ بہت کم ہے اس کی نسبت جو ہماری صلاحیت کنزیوم کرنے کی ہے، کہ جو ہماری ضروریات ہیں ہم اس سے بہت کم اپنی پیداوار کرتے ہیں، لہذا پاکستان کی جو وسائل ہیں ان میں بڑھوتری لائے بغیر ہم خود انحصاری حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہم نے اس پلان میں برآمدات کے فروغ کو سب سے بنیادی حیثیت دی۔ پھر دوسری چیز ای پاکستان، آنے والا جو وقت ہے یہ ٹیکنالوجی کا وقت ہے جس میں کہ ٹیکنالوجی نے صنعتی انقلاب کا دور ختم کر دیا ہے اور ایک نیا ڈیجیٹل ریولوشن ہے جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جس میں نئی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں جو پوری انسانی معاشرے کی اور معیشت کی بنیادوں کو نئی جہت دے رہے ہیں اور نئی بنیادوں پہ کھڑا کر رہے ہیں، اور جو ملک اس میں پیچھے رہ جائے گا وہ بہت پیچھے رہ جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے اس میں پھر دوسرا جو ستون ہے وہ ای پاکستان، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کی ٹیکنالوجی کی صلاحیت میں اضافہ کریں اور اس میں دسترس حاصل کریں۔ تیسرا ای جو ہے ہمارا وہ انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج ہے، کیونکہ ہم ایک ایسا ملک ہے جو ماحولیاتی تبدیلی کا دنیا کے پہلے 10 ممالک میں شکار ملک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 میں جو سیلاب آیا اس نے تقریباً 30 ارب ڈالر کا نقصان کیا، اسی طرح پچھلے سال جو سیلاب آیا اس نے بہت نقصان کیا۔ تو ہمیں اب ان موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے اپنی ایگریکلچر میں، تاکہ جو ویدر ریزسٹنٹ موسم کی تبدیلی کا مقابلہ کرنے والی بیج ہیں وہ تیار کریں تاکہ فصلیں ہماری اس موسمیاتی تغیر کا مقابلہ کر سکیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑا چیلنج واٹر سیکیورٹی کا ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک بھی اب ہم سے سیاست کر رہا ہے، اس نے پانی کو ویپنائز کر لیا جو کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ اگر موسمیاتی تبدیلی میں بھی کبھی پانی زیادہ ہوگا، کبھی کم ہوگا، کبھی بارشیں نہیں ہوں گی، کبھی بہت زیادہ ہوں گی، کبھی خشک سالی ہوگی، کبھی بہت گرم موسم ہوگا، تو اس کے لیے اب ہمیں ریزروائرز کی ضرورت ہے۔ تو اب ہم اس پہ توجہ دے رہے ہیں کہ پانی کے ریزروائرز جلد از جلد تیار کریں، چاہے وہ دیامیر بھاشا ڈیم ہے، چاہے وہ مومن ڈیم ہے۔ پھر 1000 کے قریب ابھی وزیر اعظم نے چین بھیجے زرعی ماہرین کہ وہ چین سے نئی ٹیکنالوجی میں تربیت حاصل کر کے اب آ رہے ہیں اور وہ پاکستان کی ایگریکلچر کو ماڈرنائز کریں، چونکہ دیکھیے ہماری زراعت میں اگر آپ غور کریں تو ہم جو کچھ پیدا کرتے ہیں اپنی پیداوار کے لحاظ سے ہم دنیا کی پہلی 10 کی لسٹ میں آتے ہیں، لیکن اگر آپ اس پیداوار کو پیداواریت میں تبدیل کریں، یعنی کہ فی ایکڑ کتنا ہم پیدا کرتے ہیں، تو ہم سب سے نیچے آ جاتے ہیں، پھر باٹم 1/3 میں۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں گا کہ ہمارے ہم دنیا میں چوتھا یا 5واں بڑا ملک ہیں دودھ کی پیداوار کے لیے، لیکن ہماری جو فی جانور دودھ کی پیداوار ہے وہ کوئی 1800 لیٹر ہے،
لیکن اس وقت دنیا میں 6,000-8,000 لیٹر فی جانور، بلکہ اسرائیل تو 11,000 لیٹر سے اوپر بھی لے رہا ہے. تو یہ ایک سٹینڈرڈ بن گیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہم اپنی پیداواریت میں کتنے کم ہیں. تو اگر ہم صرف جانوروں سے جو دودھ کی پیداوار ہے اس میں تھوڑی سی انٹرونشن کر کے، ان کی بہتر نسل کر کے، ان کو بہتر غذائیت دے کے 1,800 سے 4,000 لیٹر پہ بھی آ جائیں تو یہاں دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو بھی مصنوعات ہیں ہم نے انہیں کموڈٹی پروڈکٹ رکھا ہے. ہم نے ویلیو ایڈڈ نہیں کیا. اب اتنی بڑا دودھ پیدا کرنے کے بعد آپ کو دنیا میں کسی جگہ جائیں شیلف پہ پاکستانی چیز نظر نہیں آئے گی. وہ آپ کو نظر آئے گی یا اسکینڈینیوین کنٹری سے یا آسٹریلیا سے یا نیوزی لینڈ سے. تو یہ ویلیو ایڈڈ ہم ایگریکلچر میں اب کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرف جائیں. چوتھی یہ ہے ہماری انرجی اور انفراسٹرکچر. ہمارا ایک بڑا مسئلہ توانائی کا بھی ہے کہ اس پہ ہمارا بہت زیادہ انحصار درآمداتی فیول کے اوپر ہے. اور آپ نے دیکھا ابھی پٹرول ڈیزل سارا. اب ہم اگرچہ سولر انرجی میں کافی ٹرانسفارمیشن ہوئی پچھلے 3-4 سالوں میں، اور اس نے پاکستان کو بہت بچایا. 6-8 ہزار میگا واٹ سولر لگا پاکستان میں، جس سے کہ ہم تھوڑا سا اس کو توانائی کی حد تک شوق کو ابزارو کرنے قابل ہوئے. لیکن ہمارے ٹرانسپورٹ میں ہم ابھی بھی 90% سے زیادہ پٹرول ڈیزل جو امپورٹڈ ہے اس پہ انحصار کرتے ہیں. تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ای ویز کو ہم پروموٹ کریں موٹر سائیکل کی سطح پہ، گاڑیوں کی سطح پہ، پبلک ٹرانسپورٹ کی سطح پہ، تاکہ ہمارا انحصار جو امپورٹڈ فیول ہے اس سے نکلے. پھر اسی طرح جو 5ویں ای ہے ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ، اس کا جو رخ ہے وہ سماجی شعبے کے اوپر ہے کہ ہمارے جو سماجی انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت کمزور ہیں. دیکھیے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم وہ امت ہیں کہ جس کو اقرا کے لفظ سے قرآن مجید کی دولت اللہ تعالیٰ نے دی. ہم وہ دین ماننے والے ہیں کہ جو یہ بتاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جب کی گئی تو فرشتوں پہ جو انسان کو برتری دی اللہ نے وہ علم کی بنیاد پہ دی. تو آج اگر آپ علم کی انڈیکس بنائیں تو مسلمان تہذیب دیگر تمام تہذیبوں سے بہت پیچھے رہ گئی ہے. جب ہمارا عروج تھا تو اس وقت ہم علم کے اندر دنیا کی تمام قوموں سے آگے تھے. اس وقت کے جو ہمارے سائنسدان تھے اس وقت اگر نوبل انعام دیے جاتے تو شاید 10 میں سے 8 یا 7 نوبل انعام مسلمان سائنسدانوں کو ملتے ہیں. لیکن وہ ہماری روایت دم توڑ گئی اور ہم تعلیم میں پیچھے رہ گئے. اب ہماری دیکھیں شرح خواندگی 60% ہے. دنیا میں کسی قوم نے ترقی نہیں کی جب تک کہ 90% شرح خواندگی حاصل نہ کی. ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. کسی قوم نے ترقی نہیں کی جب تک اس کے 100% بچے اسکولوں میں نہ چلے گئے ہوں. پھر اسی طرح صحت کے اوپر آ جائیں. ہمارے 40% بچے سٹنٹنگ کا شکار ہیں. سٹنٹنگ کا مراد یہ ہے کہ وہ عدم غذائیت کا شکار ہیں. اس کے نتیجے میں وہ جسمانی طور پہ لاغر ہیں اور ذہنی طور پہ کند ہیں. تو اگر آپ کی 40% نسل ذہنی طور پہ کند ہو اور جسمانی طور پہ لاغر ہو تو آپ کس طرح ایک ایسی معیشت کو کامیاب کر سکتے ہیں کہ جس میں پروڈکٹیوٹی اور کریٹیوٹی ہی آپ کی کامیابی کی کنجی ہیں. تو لہٰذا ہم پچھلے 40 سال سے 40% کے اوپر آ رہے ہیں، جبکہ وہ ملک جو 40 سال پہلے ہمارے ساتھ کھڑے تھے سب کے سب اس مسئلے کو حل کر چکے ہیں. لیکن ہم اسے نظر انداز کر رہے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ حکومتوں کا بار بار تبدیل ہونا اور پالیسیز میں تسلسل نہ ہونا. اسی طرح آبادی ہے. آبادی میں اضافہ جو ہے ہم دنیا کی تیز ترین قوموں میں ہے. 2.55% ہماری شرح آبادی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تمام اسلامی دنیا میں، چاہے انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ایران ہے، ترکی ہے، سب نے اس مسئلے کو حل کیا. کسی کے دین کو خطرہ نہیں ہوا. ہمارے ہاں یہ ایک اسپیشل مسئلہ بنا کے اس پہ لوگوں کو ہم نے وہ کنفیوژن کا شکار کیا ہوا ہے. حالانکہ میرے نزدیک آج کے دور میں ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ آپ بیمار، لاغر، جاہل بچوں کی فوج پیدا کریں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صحت مند، تعلیم یافتہ، ذہین بچوں کی نسل کھڑی کریں. تو اس
کا انحصار ان کی تعداد پہ نہیں ہے، اس کا انحصار ایک توازن کے اوپر ہے کہ آپ کے جو وسائل ہیں اور آپ کی جو اولاد ہے اس میں ایک توازن ہونا چاہیے کہ آپ اتنے بچے پیدا کریں جن کو اچھا کھلا سکیں، جن کی اچھی تعلیم کر سکیں تاکہ وہ ایک اچھے شہری بن سکیں، وگرنہ بیمار لاغر لوگوں کی فوج کھڑی کر دینے سے تو امت کو کوئی طاقت نہیں ملے گی. کوانٹٹی کے بجائے کوالٹی ہونی چاہیے. دیکھیں نا، پہلا جو زمانہ تھا اس میں یقیناً کوانٹٹی کی ایک بڑی اہمیت تھی. جو آج سے 4 6 8 سال پہلے جنگیں ہوتی تھیں، اس میں یہ ہوتا تھا کہ کون کتنی بڑی فوج اتارتا ہے میدان میں. اب تو وہ تعداد امٹیریل ہو گئی ہے. 4 بندے بیٹھتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر، بٹن دباتے ہیں، میزائل اتر جاتا ہے، وہ 10,000 بندے کو اڑا دیتا ہے. تو اب تو کریٹیوٹی، کوالٹی جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ کوئی قوم کس کوالٹی کے افراد پیدا کرتی ہے. تو اب اس پر ایک بہت ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنی قوم میں یہ شعور پیدا کریں. تو اس پر ہم توجہ کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ امپاورمنٹ میں نوجوانوں اور خواتین کے حوالے سے پروگرام شروع کیے ہیں، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہمارے نوجوان ہے. 60% آبادی ہے، اور ان کو اگر ہم اچھی صلاحیت نہیں دیں گے، تعلیم نہیں دیں گے، تو یہ پھر ایک فرسٹریٹڈ جتھا ہے جو ملک کے اندر ہر وقت ایک قدم استحکام کا باعث بنے گا. تو اس وقت بہت ساری پروگرام شروع کیے گئے ہیں جن میں ہمارا مقصد ہے کہ ان کو آئی ٹی کے سکلز دیں، یہ پروڈکٹیو شہری ہوں، ان کو ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں تاکہ یہ اپنے لیے روزگار پیدا کر سکیں. تو یہ ایک بڑا ہولسٹک ڈیولپمنٹ پلان ہے جو ہماری منسٹری نے بنایا. لیکن اب اس پر جو عمل درآمد ہے وہ ہم لائن منسٹریز کے ذریعے کرتے ہیں. چونکہ ہماری منسٹری ایگزیکٹو منسٹری نہیں ہے کہ جو خود امپلیمنٹ کرے. ہم منصوبہ بناتے ہیں، اس کے بعد وسائل ڈیولپمنٹ بجٹ میں منسٹریز کو دیتے ہیں، پھر ان کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان منصوبوں کو ایگزیکیوٹ کیا جائے. ایک تو سر بہت زبردست آپ نے امپلائمنٹ بڑی ڈیٹیل سے اسی لیے سنا کہ میں جو آج ہم نے ہنگامی طور پہ وقت لیا آپ سے، میں چاہوں گا کہ اس پر انشاءاللہ ابھی تو آپ نے 2035 تک رہنا ہے کم از کم، جب تک ویژن مکمل نہیں ہو جاتا. ہماری دعا ہے سر. تو ہم ایک ڈیٹیل، یہ جو جتنے پوائنٹس آپ نے بتایا نا، ہر پوائنٹ کے اگینسٹ کچھ چیزیں ہیں جو مجھے آپ سے پوچھنی ہے، وہ انشاءاللہ کبھی اور کسی وقت میں پوچھیں گے آپ سے. جیسے مثال کے طور پہ ابھی زراعت کی بات ہے سر. اب پرابلم یہ ہے کہ ابھی جیسے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں آپ کی ایک شخصیت ہے نا، جس کی ایک تعلیم ہے، ایک تجربہ ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک شخصیت ہے. وزیر زراعت پاکستان کے میرے کو نہیں پتہ. اب ہمارے ہاں جتنی وزارت داخلہ، وزارت جیسے خارجہ، یہ جو کچھ ہاٹ وزارتیں ہیں، ان کے اوپر ہمیں پتہ ہے ہوتا ہے ایک عام پاکستان کے اوپر. لیکن جو سب سے بڑا ہمارا جو زراعت جس پہ ہماری اکانومی انحصار کرتی ہے، اس کے وزیر کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا. اتنے بڑے بڑے ایکسپرٹ. ابھی میں پچھلے دنوں جہانگیر ترین صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے کوئی گنے کی کوئی اسپیشل قسم اگائی ہے پاکستان کے اندر، جو پھولدار گنا ہے نا، انہوں نے بڑی اس پہ کام کیا انہوں نے. تو اس طرح کے ماہرین جو ہیں پاکستان کے اندر، ان کو ہم کیوں یوٹیلائز نہیں کرتے؟ بہت سارے سوالات ہیں سر، ان پر تھوڑا سا دیکھیے. اس میں نا ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم ہوئی، اس نے بہت سارے شعبے جو بڑے کلیدی ہیں وہ صوبوں کو ڈیوالو کر دیا. اس میں تعلیم مکمل چلی گئی، صحت مکمل چلی گئی، زراعت مکمل چلی گئی، اسی طرح انوائرمنٹ پوری چلی گئی، اور 17 شعبے ہیں جو وفاق سے صوبوں کے پاس چلے گئے. زراعت بھی ان میں ایک ہے جو اب دراصل اب وفاقی جو وزیر ہے وہ ایک پالیسی کے لیول کا وزیر ہے. اس کے پاس کوئی اختیار نہیں یا اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اثر انداز ہو سکے. بنیادی طور پہ زراعت اب صوبوں کے دائرہ اختیار میں ہے، ڈیوالو سبجیکٹ ہے. صوبوں کے وزیر کا بھی نہیں پتہ ہوتا سر کسی کو آنیسٹلی. تو اچھا، اب جو پرابلم ہوا ہے، ایک بہت بڑا ہمارا انتظامی چیلنج ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم نے ڈیولوشن کی یا اختیارات کی نچلے درجے میں منتقلی کا نعرہ ہوا کہ جی صوبوں کو اختیارات دیے جائیں، صوبوں نے 17 اختیارات وفاق سے لے لیے. لیکن وہ اختیارات لے کر انہوں نے اپنے پاس تالا لگا کے رکھ لیا. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اختیارات وہ نیچے ضلعوں کی سطح پہ بھی منتقل کرتے ہیں. ایک بہت بڑا گیپ ہے بٹوین سٹیزن اینڈ دا سروس ڈیلیوری. چونکہ صوبوں کے اندر اتنی مرکزیت ہے کہ وہ ایک عام آدمی تک نہیں پہنچ سکتے. میں آپ کو اس کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں. مثال کے طور پہ میرا تعلق ایک دیہی علاقے سے ہے اور رورل کانسٹیٹوئنسی سے میں ہوں. دیکھیے، اب ہر گاؤں کے اندر جو تیسری جنگ عظیم ہے نا، وہ پتہ کس بات پہ ہے؟ نکاسیات پہ. جی ایسے. چونکہ ہر گاؤں میں ایک چھپڑ ہوتا تھا، ایک تالاب ہوتا تھا.
آبادی بڑھنے کے لحاظ سے لوگوں نے اس کو بھر لیا، اس پہ مکانات بنا لیے، وہ تالاب ختم ہو گیا۔ اب کسی گاؤں میں کوئی نکاسی آپ کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا جس گلی سے جو نالی کوئی ادھر نکالتا ہے وہ ادھر بند کرتا ہے، ادھر جھگڑا ہوتا ہے، ادھر سے ادھر نکالتا ہے، پھر جھگڑا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے سر پھاڑے جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو مسائل ہیں یہ نہ کوئی سیکٹری لاہور میں بیٹھ کے حل کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ اپنے ضلع کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے حل کر سکتا ہے، ان کو حل کر سکتا ہے یونین کاؤنسل کا چیئرمین جی، جو مقامی نمائندہ ہے۔ بالکل۔ تو اب جو پاکستان میں میرے نزدیک بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم تمام شعبوں میں، چاہے تعلیم ہے، صحت ہے، زراعت ہے، اس میں ایک افیکٹو سروس ڈلیوری دیکھنا چاہتے ہیں تو صوبوں کے وہ اختیارات جو انہوں نے وفاق سے لیے ہیں انہیں ایک پاورفل، امپاورڈ اور افیکٹو لوکل گورنمنٹ ڈسٹرکٹ سطح پہ اگر ہم ٹیئر قائم نہیں کریں گے بالکل تو یہ انتظامی ڈھانچہ جو ہے یہ نتائج دینے میں مددگار نہیں ہوگا۔ اور یہی سب سے بڑا اس وقت ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہم کس طرح صوبوں کو قائل کریں کہ وہ اس مرکز کی مرکزیت کو چھوڑیں اور اپنے اختیارات، جس طرح انہوں نے وفاق سے اختیارات لیے ہیں، اب ان اختیارات کو کچھ وہ نیچے ضلع کی سطح پر بھی منتقل کریں تاکہ وہاں با اختیار ضلعی حکومتیں قائم ہوں اور ان کے ذریعے لوگ اپنے مقامی مسائل بہتر طور پہ حل کر سکیں۔ صحیح، تو بہت شکریہ۔ میں کوئکلی اس پہ کامنٹ یہ کہ سر ایک صوبہ آپ کے پاس ہے پنجاب، جہاں سے آپ خود بھی ہیں، وہاں بھی کسان پریشان نظر آتا ہے۔ اب پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے کہ جس کا امپیکٹ باقی تمام صوبوں پہ پڑتا ہے۔ ابھی مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے جو بھی کراچی سے لاہور آ رہا ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہے، اور لاہور بسنت ہوا ابھی، اس پر لوگوں نے تو وہ ایک اتنا پریشر بلڈ ہوا کہ دیگر جو حکومتیں ہیں وہ سارے اختلافات کے باوجود ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا۔ سر ہم کے پی کے گئے، اس کا اثر وہاں بھی ہمیں نظر آیا، لوگوں کو لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ اب وہ نوجوان جو اسٹوڈنٹ ہے جو پہلے تھوڑا بلائنڈ دیکھتا تھا اب وہ بھی سوال کرتا ہے۔ سو اگر ایک صوبہ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس وفاق میں گورنمنٹ ہے، پنجاب آپ کے پاس ہے، سو وہاں سب سے بڑی آبادی ہے اس صوبے کی، وہاں اگر جو آپ چاہ رہے ہیں لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو باقی صوبے اس کو مجبوراً فالو کریں گے۔ بالکل صحیح، آپ کی بالکل ٹھیک بات ہے۔ اس میں ہم کوشش ہی کر رہے ہیں کہ اس کو ایک اچھا نظام وضع کریں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی بھی پالیٹکس ہے، چونکہ صوبوں کے اندر جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ نہیں چاہتی کہ یہ اختیارات نیچے جائیں۔ چونکہ دیکھیں جو ایک سیکٹری ہے کسی وزارت کا، اس کے پاس اختیارات ہیں، صبح سے شام تک اس کے دفتر کے باہر 10-15 MP بیٹھے رہتے ہیں کہ جی میرا یہ ٹرانسفر کر دیں، میرا یہ مسئلہ کر دیں۔ اب اگر یہ سارے اختیارات وہ ضلعوں میں دے دیں تو سیکٹری صاحب کے پاس تو پالیسی ورک رہے گا، کسی MP کو اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہمارا جو انتظامی ڈھانچہ ہے، پھر وہ جو سیاسی قیادت ہیں ان کو بھی اسی طرح کا وہ رخ دکھاتے ہیں کہ جی یہ اختیارات چلے گئے تو آپ کے پاس کیا رہے گا، یہ تو پھر آپ فارغ ہو جائیں گے۔ یہ وہ کچھ عملی مسائل ہیں کہ جن سے ہم نبٹ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اچھا نظام بنا کے کم از کم پنجاب میں اس کی ابتدا کی جائے۔ لیکن یہ بات آپ نے درست کہی کہ آپ دیکھیے مسلم لیگ کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ جب بھی حکومت آئی، چاہے وہ نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، چاہے وہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں، پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیشہ اپنی کارکردگی سے دیگر صوبوں کے مقابلے میں خود کو ممتاز کیا۔ میں اکثر کراچی جاتا ہوں تو وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم پاکستان کا حصہ نہیں، میں نے کہا بھی آپ پاکستان کا حصہ ہیں، ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن وہ مجھے بات یاد آ جاتی ہے عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کی۔ وہ کسی نے سنائی کہ وہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب جب جلسے کرتے تھے تو بڑے لوگ، چونکہ بہت ماشاءاللہ اچھے خطیب تھے، تو ہزاروں بڑے لوگ، لاکھوں جلسہ سننے آتے تھے، تو لیکن جب وہ ووٹ مانگتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ میرا جلسہ سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں تو کہتے ہیں واہ شاہ جی، واہ شاہ جی، اور جب میں آپ سے ووٹ مانگتا ہوں تو آپ کہتے ہیں آ شاہ جی، آ شاہ جی۔ تو میں کراچی والا سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی وہ چاہتے ہیں جو پنجاب والا ماحول ہے تو پھر ایک دفعہ مسلم لیگ نون کو آزما کے دیکھیں، ووٹ دے کے دیکھیں، تو پھر ہماری ذمہ داری ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود ہم وفاقی حکومت کے طور پہ کوشش کرتے ہیں وہاں گرین لائن کا
منصوبہ نواز شریف صاحب نے دیا, اب K4 کا منصوبہ, اس کے لیے فنڈز دے رہے ہیں کہ پانی کا مسئلہ حل ہو سکے, اور بھی جو بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں اس میں وفاقی حکومت اپنا حصہ ڈال رہی ہے. لیکن جو کراچی کے فنڈ ہیں وہ وفاقی حکومت کے پاس نہیں ہے. اب تو 60% وسائل جو ہیں وہ وفاق صوبوں کو دے دیتا ہے, کراچی کے حصے کے وسائل ہیں وہ بھی صوبائی حکومت کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اس کے لیے اب وفاقی حکومت کو تو مورد الزام ٹھہرانا شاید مناسب نہیں. جی اچھا سر, ایک سوال تھا, اب نہ ہرمز پہلے کھلے گا یونیورسٹی روڈ کراچی کا. سر ہم کراچی میں رہتے ہیں سر, یہ بڑا دردناک سا سوال ہے. یہ اسلام آباد ہو, پنجاب کا شہر لاہور ہو یا دیگر سٹیز ہوں, کوئی بھی انڈر پاس بننا ہے, کوئی بھی برج بننا ہے, کوئی اس طرح کا منصوبہ, ایون کوئی میٹرو, اسپیڈو بسز, یہ جو بھی میگا منصوبے ہوتے ہیں پبلک کے لیے, یہ مہینوں کی گیم ہوتی ہے. میکسیمم ٹاسک دیا جاتا ہے کہ بھائی تیرے پاس اتنے 3 مہینے میں مکمل کر کے دے دو, مجھ کو چاہیے. سر ہم وہاں سے گزرتے ہیں نا, وہ مین یونیورسٹی روڈ ہے, یعنی سب سے مصروف ترین روڈ. آپ کبھی وہاں ایک دفعہ تشریف لے جائیں, آپ ادھر آ کے سارے کام چھوڑ کے پہلے اس کو کھلوائیں گے. سر اتنا مشکل. نہیں, میں وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کروں گا کہ اسے جلد مکمل کرائیں. جی سر بہت شکریہ. اور سی پیک سر, آخری سوال, اور یہ جو میں نے کچھ آپ سے گزارش کی ہمیں تفصیل سے وقت دیں, کچھ اور چیزیں جو انشاءاللہ ہم کچھ کاؤنٹر آرگومنٹس کے ذریعے آپ سے پوچھیں گے بھی. اور ایک یہ کہ یہ جو ویژن آپ کا ہے 2035 2035 کا, یہ اتنے مسائل ہیں کہ ان پر گھنٹوں بیٹھ کر بھی بات کریں تو کم ہے سر. ایسا ہی ہے سر, مسائل ہیں, سب کو پتہ ہے. آپ اگر 2035 کا پاکستان دیکھیں جو آپ نے ایک ویژن بنایا ہے, تو اس کو کس طرح, اس کا کنکلوژن کیا نکالیں گے, کیا اس کا نقشہ ہوگا ایک امیجنیشن میں اگر ہم جائیں؟ دیکھیے, ہم نے اسی لیے جو 2035 کا ایک ٹارگٹ رکھا ہے کہ آج پاکستان $400 ارب کی معیشت ہے. جی, ہم 2035 تک $1 ٹریلین اکانومی بنائیں, اور ہم اسی طرح تعلیم کے شعبے میں, صحت کے شعبے میں, اور انڈسٹری اور برآمدات کم سے کم $100 ارب سے زیادہ برآمدات پیدا کریں. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا, ہماری معاشی خود مختاری کا صرف ایک چیز پہ انحصار ہے کہ کیا ہم آج سے لے کے 2035 تک $100 ارب سے زیادہ برآمدات کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. چونکہ ہم ڈالر جتنے خرچ کرتے ہیں اتنے کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے. آپ کو دوست ممالک سے جا کے پیسے مانگنے پڑتے ہیں کہ آپ کو ڈپازٹ رکھا دیں تاکہ ہم اپنا وہ گیپ جو ہے پورا کر سکیں. اس سے آپ کی جو ایک خود مختاری ہے یا آپ کی جو ایک عزت ہے اس پہ بھی فرق آتا ہے. تو اس لیے اب جو سب سے بڑا ہمارا تو ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ اگلے 10 سالوں میں ہم پاکستان کو ایک ایکسپورٹ لیڈ اکانومی بنائیں. اسی کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو بھی روزگار ملے گا, پاکستان کی معیشت بھی مستحکم ہوگی, ہم ایک پائیدار ترقی کے راستے پہ چل سکتے ہیں. تو یہ ایک سنگولر فوکس ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ہمیں ایک معاشی قوم بننا ہے. دیکھیے, بہت ہم نے لانگ مارچز کر لی, سیاسی لانگ مارچ, مار دھاڑ, دھرنے, فساد, دھرنے, بہت. اب ایک اقتصادی لانگ مارچ کی ضرورت ہے, چونکہ دنیا میں کسی ملک نے اقتصادی لانگ مارچ کے بغیر ترقی نہیں کی. میں آپ کو گنوا کے بتا سکتا ہوں. اگر آپ ترکی دیکھ لیجئے, ترکی میں ان کی طیب اردگان کی حکومت کی 22 سال کی لانگ مارچ ہے. آپ ملیشیا کی مثال لیجئے, وہاں مہاتیر صاحب کی 22 سالہ لانگ مارچ تھی معاشی, جس سے ملیشیا بدلا. سنگاپور میں چلے جائیں, وہاں لی کوان یو صاحب کی 31 سال کی لانگ مارچ تھی جس نے سنگاپور کو بدلا. آپ ساؤتھ کوریا میں چلے جائیں, وہاں پریزیڈنٹ پارک کی 10 سال کی لانگ مارچ تھی جس سے وہ بدلا. آپ جاپان میں چلے جائیں, آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ پچھلے 70 سالوں میں سوائے 3 یا 4 سالوں کے ایک ہی جماعت کی حکومت ہے. ان کے وزیر اعظم بدلتے ہیں لیکن ایک ہی جماعت کی حکومت ہے جس سے ان کی ڈائریکشن ایک ہی ہے. چین میں آ جائیں, 1949 سے ایک ہی جماعت کی حکومت ہے, اور ہر صدر کم از کم 10 سال پورے کرتا ہے جس سے ایک استحکام ہے. اچھا, ہمارے ہمسایہ ملک میں آ جائیں, آپ دیکھیے انڈیا جو کب بدلا, 10 سال منموہن سنگھ کے اور 15 سال مودی کے. ان 25 سالوں میں انڈیا چینج ہو گیا. بنگلہ دیش میں چلے جائیں, 15 سال حسینہ واجد کی جو حکومت رہی اس میں پالیسیوں کو وہ تسلسل رہا کہ ان پالیسیوں نے جڑیں پکڑ لی, ان کی سیاسی حکومت کی ایجنڈا جو بھی ہو, لیکن ایک استحکام تھا. یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں: امن, استحکام,
10 سال کم از کم پالیسیوں کا تسلسل اور اصلاحات کے ساتھ وابستگی کہ آپ مسلسل خود کو نئے دور کے مطابق بدلیں. اگر آپ ریفارم نہیں کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ استحکام جو ہے وہ اسٹیٹس کو کا استحکام بن جائے. جب مصر میں دیکھیے 40 سال حکومتیں نہیں, ادھر کوئی تبدیلی نہیں آئی چونکہ ریفارم ایجنڈا نہیں تھا. تو آپ کے پاس ایک ریفارم ایجنڈا بھی ہونا چاہیے. تو یہ وہ بنیادی حقائق ہیں کہ جن پر اب ہمیں سوچنا پڑے گا بحیثیت قوم کہ یہ جو ایک مرچ مسالہ ہر وقت آپ میڈیا دیکھیں ہمارا شام کو جو ٹاک شوز ہوتے ہیں, کسی ایک ٹاک شو کا موضوع ایسا نہیں ہوتا جس کا ہمارے آنے والے کل سے کوئی تعلق ہو. وہ ٹاک شوز کے موضوع وہ ہوتے ہیں کہ جو گزشتہ کل کے کوئی واقعات ہیں ان کے اوپر وہ لڑائیں گے ایک دوسرے کو, اور تھیٹر ایک ہم سجاتے ہیں شام کو. اب میرا خیال ہے کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں یہ ان چیزوں پہ دیکھنا ہے. اور میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے صرف نماز روزے کا حساب نہیں لینا, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پوچھنا ہے نا کہ جو دوسری قومیں F-16 بنا رہی تھیں تو تم کیوں نہیں بنا سکے. دوسری قومیں جب چاند پر کمند ڈال رہی تھیں تو میں نے تمہیں کہا تھا قرآن میں سخر لکم الشمس والقمر کہ سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر کیے ہیں, تو تم کدھر سے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب بندے چلتے پھرتے بیٹھے پہلوؤں پہ مجھے یاد کرتے ہیں اور کائنات کی تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں. تو جب جیمز ویب ٹیلیسکوپ یورپ اور امریکہ نے خلا میں بھیج کے کائنات کی انتہا اور اس کی تخلیق پہ غور و فکر کیا تو تم لوگوں کی رصد گاہیں کدھر گئی تھیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت قوم ہی نہیں بحیثیت امت سوچنا ہے کہ ہمیں اس وقت ایک علمی نشت ثانیہ کی ضرورت ہے, اور ہم جب تک نالج لیڈرشپ نہیں لیں گے تو یہ صرف سڑکیں بنانے سے, پل بنانے سے, اونچی اونچی عمارتیں بنانے سے. آپ نے دیکھ لیا ابھی یہ اس جنگ میں کیا حال ہوا کہ اونچی عمارتیں اور بہترین انفراسٹرکچر حفاظت کی ضمانت نہیں بن سکے. تو آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے علم کے ذریعے اپنی ٹیکنالوجی پیدا کریں جس سے آپ کا ایک مضبوط دفاع ہو اور ترقی بھی ہو آپ کے پاس. میں نے کہا شاید آپ وہ کہنے لگے ہیں کہ سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنتی لیکن خیر سر بالکل آپ نے صحیح فرمایا. قرآن مجید کی آیت ہے نا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اور اس کا اگر تفسیر ایک شعر کی صورت ہم دیکھیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ سنت اللہ بھی ہے. جی بالکل بالکل. سر سی پیک آپ کی ظاہر ہے اس وزارت کے اندر ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو جس سے بہت ساری تقدیریں وابستہ ہیں, انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے. سی پیک کے بعد اب سی پیک 2.0 یعنی ایک اگلا قدم ہم اس پر کام کر رہے ہیں. کیا ہے سی پیک 2.0 اور کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے جو سی پیک جب ہم نے شروع کیا نا, یہ 5 جولائی 2013 کو بیجنگ میں معاہدہ ہوا تو ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا. لیکن الحمدللہ ہم نے بہت جلد اس کو ایک $46 ارب کے پورٹ فولیو میں پہلے بدلا. لیکن پھر اس وقت 2014 میں چین کے صدر نے پاکستان آنا تھا تو وہ ایک سیاسی جماعت کے دھرنے کی وجہ سے دورہ مؤخر ہو گیا, اور 2015 میں اپریل میں پھر وہ تشریف لائے تو اس موقع پہ پھر ہم نے اس کو کمیشن کیا. اور 15 سے 18 3 سالوں میں ہم نے تقریباً اس 46 ارب میں سے $25 ارب سے زیادہ کے منصوبے میٹیریلائز کر لیے. جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو ہمارے بعد میں آنے والی حکومت نے جہاں ہمیں چور ڈاکو بنایا, وہاں سی پیک کو بھی طرح طرح کے سکینڈلس الزامات اور اس منصوبوں کے اوپر الزامات لگائے, جس سے پھر چینی سرمایہ کار جو ہیں وہ دل برداشتہ ہو کے کوئی ویتنام چلا گیا, کوئی کمبوڈیا چلا گیا اور بالکل ٹھپ ہو گیا. اگر وہ کام نہ ہوتا تو آج ہمیں اندازہ تھا کم از کم $30-40 ارب ہم پرائیویٹ چائنیز انویسٹمنٹ جو ری لوکیٹ ہو رہی تھی, چونکہ چائنا میں لیبر مہنگی ہو گئی تھی, وہ پاکستان کے اکنامک زونز میں آتی, یہاں پہ صنعتیں لگتی اور جاب کریشن ہوتی, ایکسپورٹ ہوتی, تو وہ ہم نے ایک بڑی ونڈو مس کی. لیکن جب پھر ہم دوبارہ 2022 میں حکومت میں آئے تو ہم نے دوبارہ ان منصوبوں کو زندہ کیا. میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں, گوادر ہے. گوادر کی پورٹ پر 2018 سے 22 تک جو سالانہ مینٹیننس ڈریجنگ ہوتی ہے, چونکہ دیکھیے جو بندرگاہ ہے نا اس میں وہ سلٹ آ جاتی ہے, وہ مٹی آتی رہتی ہے, اس سے گہرائی کم ہوتی ہے, تو آپ اسے ہر سال صاف کرتے ہیں.
4 سال تک اس کی صفائی نہیں کی گئی، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ 1.5 سے 2 میٹر اس کی گہرائی کم ہوگی، جس سے کوئی بڑا جہاز وہاں لنگر انداز ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ہم نے 2022 میں کوئی 4 ارب، مجھے جہاں تک یاد ہے، ارب روپے سے زیادہ خرچ کر کے اس کی دوبارہ ڈریجنگ کی، اس کو اس قابل کیا کہ بڑے جہاز وہاں پر واپس آ سکیں۔ تو اس طرح کے جب اقدامات کیے تو چین نے بھی ان کو سراہا کہ یہ سنجیدہ ہے، اور پھر چین کی قیادت نے اب ایک سی پیک فیز 2 کے ذریعے 5 کوریڈورز کا اعلان کیا ہے، کہ ایک کوریڈور آف گروتھ، ایک کوریڈور آف لائیولیہڈز، ایک کوریڈور آف انوویشن، ایک کوریڈور آف گرین انرجی، اور ایک کوریڈور آف اوپننس۔ کوریڈور آف گروتھ کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان کی جو پیداواری صلاحیت ہے اسے بڑھانے میں ہماری مدد دیں گے، چاہے وہ صنعت ہے، چاہے وہ زراعت ہے۔ کوریڈور آف انوویشن کے تحت ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون ہوگا۔ کوریڈور آف لائیولیہڈ کا مقصد ہے کہ جو سوشو اکنامک شعبہ ہے، کہ جو پسماندہ علاقے ہیں اس میں روزگار کے منصوبے یا ان کی ترقی کے منصوبے شروع کیے جائیں۔ گرین کوریڈور کا مطلب ہے کہ رینیوبل انرجی کے لیے ہم آپس میں تعاون کریں، اس میں سولر ہے، اس میں ونڈ ہے۔ اور کوریڈور آف اوپننس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ریجن کے اندر جو انفراسٹرکچر ہم نے سی پیک کا بنایا اس سے انٹیگریٹ کریں، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے، چاہے وہ سینٹرل ایشیا ہے، تو ہم ایک براڈ فریم ورک میں اس کے جو ثمرات ہیں وہ سمیٹیں۔ تو ان کے تحت اب ہم نے کام شروع کیا ہے، اور اس کا جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ فیز 1 میں زیادہ فوکس انفراسٹرکچر پہ تھا اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کوآپریشن پہ تھا۔ فیز 2 میں زیادہ فوکس انڈسٹری پہ ہے، ایگریکلچر پہ ہے، ہیومن ریسورس ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے اوپر ہے، اور اس کا ساتھ ہی ساتھ بزنس ٹو بزنس لنکیجز قائم کرنے پہ فوکس ہے۔ اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ ابھی جب وزیر اعظم گئے ہم نے ایک بہت بڑی بزنس کانفرنس کی، اور اس کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور ہم مختلف شعبوں میں چائنیز اور پاکستانی بزنسز کو اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ ان کے درمیان جوائنٹ وینچرز ہوں۔ اور یہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دیرپا تعاون ہے، جو کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تو انفراسٹرکچر تک ہی ہوتا ہے، اس میں پیداوار نہیں ہوتی، لیکن یہ جو بزنس ٹو بزنس لنکیجز ہیں اس سے انشاءاللہ زراعت میں، انڈسٹری میں اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہم زیادہ بہتر پائیدار بنیاد قائم کر سکیں گے تعاون کی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو، بڑی نوازش، بہت خوبصورت۔ ناظرین